عالم ارواح میں تعریف ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی انسانیت کا سلسلہ اس جہان میں شروع نہیں کیا تھا، ابھی صرف انسانیت ارواح کی شکل میں تھی، تو میں نے وہاں پر انسانیت کے دو اجتماع منعقد کیے۔ ایک اجتماع میں پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو، بلکہ پوری مخلوقات کو میں نے جمع کیا ارواح کی شکل میں، اور جمع کر کے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اقرار لینے کے لیے میں نے یہ سوال کیا، تو اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ تو ان ارواح میں سے ایک روح آگے ہوئی اور اس نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ظاہر ہے ساری ارواح کو اس نے جواب دینا سکھایا، تو ہر روح اس کو دیکھ رہی ہوگی، پوچھ رہی ہوگی یہ کون ہے جس نے آج آگے بڑھ کر ساری مخلوق کی رہنمائی کی اور سب کو ایک راستہ بتایا۔ تو ہر ایک کی زبان پر اس وقت تھا کہ یہ محمد کی روح ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کی تعریف اس وقت سے شروع ہے، عالم ارواح سے۔ پھر دوسرا ایک اجتماع اللہ تعالیٰ نے پھر عالم ارواح میں منعقد فرمایا، اور اس میں صرف انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو جمع فرمایا، عام انسانوں کو نہیں، صرف جو نبی بننے والے تھے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.5 لاکھ کے قریب کا مجمع انبیاء علیہم السلام کا۔ تو ان سے اللہ نے ایک عہد لیا کہ میں ایک جہان بناؤں گا، عالم دنیا، اور اس میں تمہیں وجود بخشوں گا، اور پھر میں تمہیں مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجوں گا، تمہیں شریعت دوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں معجزات دوں گا، تمہیں امتیں دوں گا، لیکن ایک اقرار اور ایک وعدہ تم سے لینا ہے، وہ یہ کہ تم اپنی شریعت چلا رہے ہو، اپنا دین لوگوں کو سکھا رہے ہو، معجزات دکھا رہے ہو، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لے آئیں تو تم نے فوراً اپنا کام روک دینا ہے، اپنی نبوت چلانی بند کر دینی ہے، اپنی کتاب اور شریعت لوگوں کو سکھانی بند کر دینی ہے، خود بھی ان کا کلمہ پڑھنا ہے اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دینی ہے کہ اب ان کا کلمہ پڑھو، کیا یہ شرط منظور ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں یا اللہ ہمیں یہ شرط منظور ہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ پاک، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کے دور میں نہیں بھیجنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں بھیجنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں بھیجنا، سب اپنا اپنا دور مکمل کر کے جا چکے ہوں گے، اس کے بعد میں نے اپنے آخری نبی کو بھیجنا ہے۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک انبیاء سے اقرار لے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، یہ تعریف ہو رہی ہے عالم ارواح میں، تمام انسانیت کے ذریعے علیحدہ ہو رہی ہے کہ سامنے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے سامنے تعریف علیحدہ ہو رہی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی محمد